نیوز 18 کے ساتھ ابھی جڑے ہوئے ہیں حضرت بل کے ایم ایل اے اور جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر سلمان صاحب. مزید بات کرتے ہیں ان سے. سلمان صاحب، دو سوال رہیں گے میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت اسمارٹ سٹی جو ہے اس میں دھاندلیاں جو ہے ایک ایک کر کے باہر آ رہی ہے. پچھلے ہفتے بھی جو ان کے چیف فائنانس آفیسر تھے ان پہ بھی فائنینشیل ایریگولرٹیز کے کارن ان کی جو پراپرٹی ہے وہ کنفسکیٹ کی گئی ہے. جب آپ لوگ حکومت میں نہیں تھے تب بھی آپ لوگ ووکل تھے اس چیز کو لے کے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ Unfortunate. First thing which would come to my mind is it's very unfortunate. Although we were the first one to raise the issue, I was the person who arranged press conference. تو جس نے اس بارے میں بڑی ڈیٹیل میں بولا کہ جو بھی ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا ہے. ریزن بینگ جیسے بنایا گیا یہ خود ایک شیڈی اور شیبی لگ رہا تھا, ڈیل لگ رہی تھی. آپ جو کام 5 سال میں ہونا ہے, جو کام 4 سال میں ہونا ہے, آپ چاہتے ہیں وہ 6 مہینے میں ہو جائے. تو کوالٹی تو میں بھی کوانٹٹی آپ نے لوگوں کو دکھائی ہو, کوالٹی آپ نہیں دکھا پائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج لوگوں کی پراپرٹیز سیل ہو رہی ہیں, وہ ان کی سروسز ختم وہ ٹرمینیٹ ہو رہی ہیں اور وہ جیل جا رہے ہیں. ہمارا کنسرن تب بھی یہ تھا جب آپ نے یہ سب بنایا, آپ اسٹیک ہولڈر سے بات کر لیجیے. آپ چاہے اس وقت ٹریڈر فیڈریشنز تھی, FCI کے تھا, چیمبر تھا, ایسوسیشنز تھی, سول سوسائٹی تھی, پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, ریسپیکٹو آف دا پارٹیز پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, چاہے وہ کانگریس کی تھی, PDP کی تھی, نیشنل کانفرنس کی تھی, BJP کی تھی, یا جتنے ہمارے یہاں CPI کے بھی کچھ لوگ ہیں یا جموں میں ایسے ہی. تو یہ ان کو پوچھ کے کریں کہ وہ لوگ شہر کو جانتے ہیں, نہ کہ ایک فارن کا کنسلٹنٹ جس کو آپ نے پیسے دے کے لایا ہے اور اس نے تباہی کر کے چلا گیا. وہ کنسلٹنٹ بڑا فراڈ, بڑی پریشانی اس میں یہ. وہ کنسلٹنٹس کون تھے جنہوں نے بنایا ہے, جنہوں نے جو ڈرافٹ پلانز کیے ہیں, وہ لوگ کون تھے, انہوں نے کس سے پوچھ کے کیا ہے اور کہاں اپروول آیا؟ یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے پورے شہر کے لیے. جس شہر کو بہت سی سرکاروں نے روڈ وائڈنگ سے نکالا تھا, بہت سی سرکاروں نے ڈیولپمنٹ کی تھی اور یہ پاس پہ چل رہا تھا, وہاں آپ نے اسمارٹ سٹی سے روڈ چھوٹے کر دیے, لوگوں کے مرضی کے خلاف کر دیے. جہاں لوگوں کے دروازے اوپر آ گئے ہیں اور نیچے آ گئے ہیں, روڈس اوپر آ گئے ہیں, دکانیں نیچے آئی ہیں, روڈس اوپر آ گئے ہیں. آج کی ڈیٹ میں وہ کابلی پتھر اٹھ رہا ہے, دیواروں سے پینٹ اٹھ رہا ہے, تو کہیں کریکس پڑے ہوئے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کروڑوں اربوں روپے جو خرچہ کیا گیا ہے. تو یہ ہم نے تبھی کہا تھا کہ یہ پوچھ پاچھ کے ہونا چاہیے تھا, اس میں ایک سسٹم ہونا چاہیے تھا. جو کام 1 سال میں ہونا چاہیے 1 سال میں ہی ہونا چاہیے. آپ نے 1 سال کے کام کو 3 مہینے میں جب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے جو آج اسمارٹ سٹی ہو رہا ہے. اور سر اس وقت تو پاور میں بھی ہیں آپ لوگ, تو آپ کی بھی طرف سے جو سپورٹ رہے گا ACB کو وہ بھی ملے گا اگر کچھ ضرورت پڑی تو. یہ کسی کو وکٹمائز کرنے کی بات نہیں ہے, نہ ہی کسی کو پولیٹیسائز کرنے کی بات ہے, اور نہ ہی اس پہ خوش ہونے کی بات ہے. وی آر وریڈ. بہت وقت گزر گیا ہے, لوگوں تب بھی لوگ پریشان تھے. اگر ابھی نئے سے انڈو کرنا ہے تب بھی لوگ پریشان ہوں گے. ایک راستہ نکلنا چاہیے, ایک انجینئرنگ ٹیم میں بیٹھنی چاہیے. اب سرکار فیصلہ کیا لیتی ہے فائنلی آج کی ڈیٹ میں, لیکن یہ پریشانی ہے ہمارے لیے. یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ ہمارے لیے ہم اسی کو سپورٹ کریں گے, آپ لائیے ان کو جیل بھر دیجیے. اٹ از ناٹ دیٹ ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکور کرنا چاہتے ہیں اس میں, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایشو ہے, یہ گریو پرابلم ہے, اس کو بڑا سینسٹیولی ہینڈل کرنا ہے. اینڈ ہوپ فلی وی آر ایبل ٹو ڈو جسٹس ود پیپل, فردر سفر نہ کریں. سر ایک اور سوال لوں گا آپ سے کہ پولیٹیکل ڈیٹینیز جو ہیں ان کو لے کے بھی سوال اٹھے ہیں کہ منشور میں نہ صرف آپ کی پارٹی نے, PDP نے بھی, یا بلکہ باقی پارٹیاں بھی جو تھی, ہمیں یاد ہے اپنی پارٹی کے جو ہے سید الطاف بخاری, انہوں نے بھی کہا تھا کہ پولیٹیکل ڈیٹینیز پہ نظر ثانی ہوگی جو ہی یہاں پہ حکومت بنے گی. کوئی اسٹیٹس ہے اس پہ اس وقت سر؟ انفارچونیٹلی پرسنل کیپیسٹی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو الیکشن تک ہی محدود رکھا انفارچونیٹلی. اس کے بعد ابھی تک اس پہ کوئی قواعد نہیں ہوئی ہے. میں چاہوں گا سبھی پولیٹیکل پارٹیز, میری ہمبل سبمیشن ہوگی, سبھی پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ دھیان دینا چاہیے. یہ چھوٹے موٹے کیسز ہیں یا ہمارے جوان بچے جو ہیں وہ بند ہیں, ان کو نظر ثانی ان پہ ہونی چاہیے. تو اس پہ میں یقیناً گزارش کروں گا اپنے آنریبل چیف منسٹر سے. مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے مینیفیسٹو میں تھا ہی تھا اور وہ خود بھی اس میں کنسرن ہے, لیکن UT کے بزنس میں ایک نئے سیٹل میں کام کرنے میں بہت چیزیں رہ جاتی ہیں, اور یہ ہمارا ڈومین ہے بھی نہیں, یہ ہمارا یہ جو پریویو میں آتا بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی آنریبل چیف منسٹر کی اپنی سے ہے, اپنی کمانڈ ہے,
تو مجھے پورا یقین ہے وہ بھی انیشیٹ کریں گے, اور ہم سب باقی پولیٹیکل پارٹیز اکراس پولیٹیکل اسپیکٹرم اپنی پالیٹکس کو اسائڈ کر کے ان لوگوں کی بات کریں گے, جوانوں کی بات کریں گے جو جیلوں میں بند ہے اور چھوٹے موٹے جرم کے لیے بند ہے, جن کو معاف کیا جا سکتا ہے, ملک کے آئین کے اندر ہی آئین معاف کیا جا سکتا ہے. ہوپ فلی ہم اس پہ کام کر سکیں. بہت شکریہ سر. نیوز 18 کے لیے جہانگیر عزیز کے ساتھ میں سروش کفیل.